الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، مالک کا احسان، پروردگار عالم نے ماہ سیام جیسا مبارک، معزز، محترم اور ذیشان مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم ماہ سیام کے فرض روزے الحمدللہ ہم رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے کرم سے ہم جو کچھ بھی اچھے نیک جائز کام کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی ہمت، طاقت، قوت اور استطاعت سے ہی ممکن ہے، ورنہ ہمارے اندر کوئی ہمت طاقت نہیں، ہمارے اندر کوئی سوچ نہیں، وہ فکر نہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم، مالک کا احسان کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی اللہ دیتا ہے اور نیکیاں کرنے کی ہمت، حوصلہ، طاقت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ گناہوں سے بچنے کی قوت اور نیکیوں کو کرنے کی طاقت یہ اللہ ہی کی طرف سے، بندے کا اپنا کوئی کمال ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم، مالک کا احسان۔ آج ہم الحمدللہ مسجد میں موجود ہیں، نماز تراویح کی ادائیگی کرنے کے بعد ہم یہاں بیٹھے ہیں اور الحمدللہ علم دین حاصل کرنے کا ارادہ ہے، اور آج ہم الحمدللہ قرآن و سنت کی بات سنیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، 15واں پارہ ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا۔ کس چیز کا فیصلہ کیا اللہ نے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ نہیں تم عبادت کرو سوائے اس کے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب کسی چیز کو اہمیت دینی ہو نا، تو کسی اہم ترین ٹاپک کے بعد اس چیز کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اب اللہ کی عبادت کرنا کس قدر اہم ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جتنا اہم اللہ کی عبادت کرنا ہے، اتنا ہی اہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ذکر کیا نا اللہ نے 15ویں پارے میں۔ اللہ کی عبادت کرنے کا بھی اللہ حکم دے رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اللہ فرماتا ہے کہ ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے ماں باپ دونوں یا ماں باپ میں سے کوئی ایک، پھر کیا کریں؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اللہ فرماتا ہے انہیں اف تک نہ کہو۔ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ جھڑکنا نہیں ماں باپ، ڈانٹنا نہیں۔ ماں باپ کی اگر کوئی بات آپ کو اور آپ کے مزاج کو بری لگ رہی ہے نا، تو برداشت کرو، وہاں مت رکو، اس جگہ مت رکو، چلے جاؤ، مگر ماں باپ کو جواب دو، ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو۔ ہوتا ہے ایسا، ایک گھر کے اندر رہ رہے نا، ایک ساتھ رکھے ہوتے نا برتن، تو آپس میں ٹکراتے ہیں، برتن آپس میں ٹکراتے نہیں۔ ایک چھت کے نیچے ہم رہ رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بات ماں باپ کو ناگوار لگتی ہے، اور کبھی ماں باپ کی بات بھی ہمیں بھی ناگوار لگ سکتی ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی بات ناگوار لگے، اس موقع پر اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اور جواب نہ دینا، یہ بڑا کمال ہے، یہ بہت کمال ہے۔ جب آپ غصہ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر قوت اور طاقت ہے غصہ کرنے کی، جواب دینے کی، لیکن آپ اس وجہ سے خاموش ہو جائیں کہ یار میرے ماں باپ ہیں،
ماں باپ آج جس عمر میں یہ ہے کل میں نے بھی اس عمر میں ہونا ہے۔ اگر میرے ماں باپ کی کوئی بات مجھے ناگوار لگی ہے تو میں اس کو برداشت کر لوں، اپنے غصے کو قابو کر لوں، جواب نہ دوں۔ آج جس عمر میں یہ ہے نا کل میں نے بھی اس عمر میں ہونا ہے۔ آج میرا جو رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوگا کل وہی رویہ میری اولاد کا میرے ساتھ ہوگا۔ یہ سوچ کر آدمی کیا کرے، فوراً اپنے غصے کو قابو میں کرے، فوراً، کیونکہ اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے، اف تک نہیں کہنا ہے ماں باپ۔ ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنا، ماں باپ کو گھور کر دیکھنا، ماں باپ کو ڈرانا دھمکانا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ماں باپ کو گالیاں بکنا، ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال کر، اپنا گھر کہاں ہوتا ہے، ماں باپ کا ہی گھر ہوتا ہے، ماں باپ کے گھر سے ماں باپ کو نکال کر اولڈ ہاؤس چھوڑ کے آ جانا، یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ پھر آگے اللہ کیا حکم دے رہا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، اور ان دونوں کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان دونوں کو نہ جھڑکو، ماں باپ کو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں سے اگر بات کرو تو اچھی بات کرو، ماں باپ سے بات کرو تو اچھی بات کرو، قُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ اب ادھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اولاد کو حکم دے رہا ہے اللہ کہ اپنے نا رحمت کے بازو ماں باپ کے لیے بچھا دو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنی رحمت کے بازو ماں باپ کے لیے بچھا دو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا مانگو اپنے ماں باپ کے لیے، یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، جیسا انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا نا، اے میرے پروردگار تو ان کے بڑھاپے میں ان پر رحم فرما دے۔ اللہ، یہ قرآن میں 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ لیکن توفیق کو تو جا کے دیکھو قرآن کھول کے، اللہ کیا حکم دے رہا ہے ماں باپ کے لیے، اور اصل اور حقیقی پتہ چلتا ہے، اصل اور حقیقی بیٹے کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب بیٹے کی شادی ہو جائے۔ یہ بیٹے کی زندگی میں نا ایک لڑکی بیوی کی صورت میں آ جائے، اب بیوی آ جانے کے بعد ماں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ بیٹا نکما ہے، ناکارہ ہے، گناہگار ہے، انتہائی بدبخت اور بے غیرت۔ کہ ایک لڑکی آئی اس کی زندگی میں تو اس کی زندگی میں جو سب سے اہم ترین عورت تھی اس کی اہمیت کم ہو گئی، وہ کون؟ اس کی ماں۔ ہاں، ماں باپ کا 25 سالہ پیار چند دنوں کے پیار کے آگے وہ ہار گیا۔ ماں باپ کا 25 سال 30 سالہ پیار ہوتا ہے ماں باپ کا، وہ 25-30 سالہ پیار محبت ماں باپ کا چند دنوں کے لڑکی کے پیار کے آگے ہار گیا۔ وہ پیار نہیں ہارا، وہ میں ہار گیا، میں ہار گیا، میرا نکما پن ثابت ہو گیا۔ یہ کیسا لڑکا تھا، کیسا بیٹا ہے یہ کہ لڑکی آ جانے کے بعد یہ اپنی ماں کی اہمیت کی اور اپنی ماں کی قدر کھو بیٹھا، ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھا۔ شادی ہو جانے کے بعد تب پتہ چلتا ہے بیٹی کی شادی ہو جانے کے بعد۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب لڑکی آپ کی وائف کی حیثیت سے، آپ کی بیوی کی حیثیت سے آپ کے گھر کا حصہ بن جائے، پھر وہ لڑکی، وہ عورت، وہ آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کی ماں کی کاٹ کرنے لگے، سمجھ رہے ہیں، آپ کی نندوں کی کاٹ کرنے لگے، یا آپ کی نندیں اور آپ کی ماں آپ کی بیوی کی دشمن ہو جائیں، یا آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کھینچا تانی ہوتی ہے نا عورتوں کے درمیان، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس سے گھر گھر نہیں رہتا، گھر جہنم ہوتا ہے۔ اب یہ رکھنا کس نے ہے؟ سارے رشتوں کا دیکھ بھال اور رکھ رکھاؤ کس نے رکھنا ہے؟ مرد نے رکھنا ہے۔ اللہ کا قرآن پاک میں حکم دیتا ہے، پروردگار کا قرآن پاک میں حکم دیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد کو اللہ نے نا حاکم بنایا ہے عورتوں پر، مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے۔ تو حاکم کا کام کیا کام ہوتا ہے کہ گھر کے انتظامات کو بہتر رکھے، رشتے ناطوں کا رکھ رکھاؤ رکھے، بیوی کو بیوی کا درجہ دے، ماں کو ماں کا درجہ دے، بیوی کو نوکرانی نہ بنائے اور ماں کو بھی نوکرانی نہ بنائے۔ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں نا، باپ، ماں، بھائی، بہن، نندے، دیور، دیورانی، جٹھانی اور خود وہ شوہر، ان سب کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ جب برابر حقوق ملیں گے نا ہر ایک کو گھر کے اندر، تو پھر گھر گھر نہیں رہتا، گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا، امن و سکون رہے گا نا گھر میں۔
وہ مرد کا کام ہی ہے، ورنہ عورتیں آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کا جینا حرام ہے، برداشت نہیں عورت کو، عورت کی مداخلت برداشت نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کی دشمن عورت ہی ہے، مرد نہیں ہے، عورت کی دشمن عورت ہوتی ہے، مرد نہیں ہے۔ تو مرد کو یہ رکھنا پڑے گا گھر کے اندر کہ بیوی اور ماں ان دونوں کے درمیان برابر سلوک رکھے، بیوی کو بیوی کا درجہ دے اور ماں کو ماں کا درجہ دے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہمارے پیارے نبی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو سرکار دو جہاں رحمت عالم جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ پھر پوچھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو سرکار دو جہاں رحمت عالم جہاں شاہ قون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ماں کا درجہ کم نہیں ہوتا، بیوی آ جائے، ایک آ جائے، دو تین چار بیویاں آ جائیں، ماں کا درجہ ماں ہی رہتا، ماں کا درجہ ہی رہتا۔ میں یہ حدیث سنانے کے بعد کہتا ہوں کہ میری جو ماں ہے نا وہ میرے گھر کی مہارانی ہے، اور جو میری بیوی ہے نا وہ میرے گھر کی رانی ہے۔ تو جو میں کسی اور کی بیٹی کو جب میں اپنی بیوی بنا کے لایا ہوں تو میں اس کو نوکرانی نہ بنا، اور بیوی جب گھر میں آ جائے تو ماں بھی نوکرانی نہ رہے، ماں مہارانی بن کے رہے اور میری بیوی رانی بن کر رہے۔ جس کو جو درجہ ہے نا، جس کا جو درجہ ہے گھر کے اندر، وہ اپنے درجے اپنے حساب سے اپنی عزت اور اپنے وقار کو سنبھالے رکھے تو انشاءاللہ عز و جل رشتوں کا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے اور رشتے برقرار رہیں گے، رشتوں کی حرمت برقرار رہے گی، آپس میں پیار محبت قائم رہے گا، ورنہ گھر کا سکون برباد۔ ہمارے پہلے بھی آگے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک موقع پر ممبر ہے نا، یہ ممبر اس پر نہ تشریف فرما ہو، ایک قدم رکھا سرکار نے ممبر پہ تو فرمایا آمین، صحابہ کرام دیکھ رہے، پھر دوسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین، پھر تیسرے پر قدم رکھا تو آمین۔ صحابہ کرام جب یہ سارا ملاحظہ فرمایا، یہ سارا منظر، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ چیز دیکھی کہ جب آپ نے پہلی سیڑھی پر پیر رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین، اس کی کیا وجہ؟ تو سرکار دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس نا جبریل آئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں، ان دعاؤں پر میں نے آمین کہا ہے۔ پہلی دعا یہ تھی کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ رمضان کا مہینہ پا کر اپنی بخشش نہیں کروا سکا تو وہ برباد ہو جائے، اس پر میرے پیارے آقا نے فرمایا آمین۔ رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اس پر سرکار نے فرمایا کہ آمین، وہ برباد ہو جائے۔ دوسرا شخص کون تھا؟ دوسرا شخص وہ تھا جس شخص نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا تو وہ شخص برباد ہو جائے، تو سرکار نے اس دعا پر فرمایا آمین۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کے سامنے ہمارے پیارے نبی کا نام لیا جائے اور وہ شخص ہمارے پیارے نبی پر درود نہ پڑے، تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ شخص برباد ہو، تو اس پر بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ 3 لوگ ہیں، رمضان پایا مغفرت نہیں کروا سکا، یہ جیسے ہمارا حال ہے اللہ معاف کرے، روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، دھوکے بازی کرنا، فلمیں ڈرامے ناچ گانے سننا، فضول اور بیکار اور بے فائدہ قسم کے کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنا، رمضان میں سو کر روزہ گزار دینا، فرائض اور واجبات ادا نہ کرنا، نمازیں نہ پڑھنا روزے میں، یہ ہمارا حال ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ پہلا عشرہ گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، آج 12ویں تراویح ہے، 15واں پارہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی 12 دن ہم نے کیسے گزارے، ہم اور آپ نا ایک دوسرے پر انگلی نہ اٹھائیں، ہم اپنے آپ کا خود احتساب کریں، ہم اپنا خود محاسبہ کریں کہ یہ 12 دن ہم نے کیسے گزارے، کیا کیا ہم نے روزہ رکھا تو کیا ہم نے صرف پیٹ کا روزہ رکھا، یا زبان کا بھی رکھا، آنکھوں کا بھی روزہ رکھا، یا کانوں کا رکھا، ہاتھ پیروں کا روزہ رکھا؟ نہیں، ہم نے صرف پیٹ کا روزہ رکھا، ہم نے جو چاہا دیکھا، جو چاہا سنا، جو چاہا بولا، جو چاہا کیا، تو یہ کیسا روزہ ہوا؟ تو دوسرا کون سا شخص ہے جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا؟ اور تیسرا شخص کون ہے؟ جس کے سامنے ہمارے پیارے نبی کا نام لیا گیا
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا اور اس نے درود نہیں پڑھا. یہ 3 لوگ ہیں جن کے برباد ہونے کی دعا کر رہے ہیں جبریل امین، اور آمین کہہ رہے ہیں امام الانبیاء. آمین کہہ رہے ہیں. اب جس دعا پر آمین کی سند لگ جائے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جس دعا پر آمین کی سند لگ جائے تو پھر وہ دعا تو قبول ہی قبول ہے. وہ دعا مقبول نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دعا پر آمین میرے پیارے نبی کہہ دیں تو وہ سند ہو گئی، اس دعا کی مقبولیت کی سند ہو گئی. اب یہ 3 لوگ، ان 3 لوگوں میں سے ہم ہیں یا نہیں ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. پروردگار ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ ماں باپ آپ کے گھر میں اللہ کی بڑی نعمت ہے. گھر جائیں، ماں باپ سے معافی مانگیں، ہاتھ چوم لیں، پیر چوم لیں، قدموں میں بیٹھ جائیں، ان کو راضی کریں. کل وہ نہیں رہیں گے ماں باپ تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. پھر علماء کے پاس نا سوال آتا